Hadrat, coming back to certain very important issues about women. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں میں کسی ایسی صفت کی کمی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عورت اپنے آپ کو حقیر سمجھے. ناٹ. مرد سمجھتا ہے تو اس کی حماقت اپنی ہے، مگر ہمیں یہ لاڈ پیار نہیں چاہیے جو یورپ سے آ رہا ہوتا ہے. یہ لاڈ پیار نہیں چاہیے. کوئی خاتون جب اسلام کی بات کرتی ہے فوراً فتویٰ لگتا ہے، یہ گئی گزری عورت ہے. ہم بڑی دلیر عورتیں ہیں. ان دلیر عورتوں سے پوچھو کہ تم میں کوئی ایسی عورت تھی جس نے ذرا بختر پہن کر دشمنوں سے جنگ کی ہو؟ تم کہاں سے دلیر آ گئی؟ وہ تو پہلے مسلمانوں میں تھی. وہ تو پہلے مسلمانوں میں تھی. اس زمانے میں کون سی ایسی عورت ہے؟ حاضرین حضرات، فرینکلی ٹیلنگ یو، یہ ایک مسکنسیپشن ہے عورتوں کی وہ آزادی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یورپ میں شادیاں ٹوٹی. کیوں؟ یہ کوشچن تھا. پھر لیونگ ٹوگیدر قسم آ گئی، اکٹھے رہنا. اگین دس واز اے کوشچن کیوں. پھر فریڈم آ گئی اور انڈیپینڈنٹ کہ شادی بیاہ کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھی. یہ بھی کیا ختم ہو گیا. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیوں؟ کون سی عورت عقل مند ہے؟ اب وہاں دیکھو کیوں نہیں ہے لیونگ ٹوگیدر کیوں آئی؟ اس لیے کہ مرد کو جب شادی کرے گا اس کو آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے عورت کو. آدھی جائیداد. وہ اتنا کلیور مرد تھا یورپ کا کہ اس نے جان چھڑا لی، لیونگ ٹوگیدر میں جائیداد نہیں دینی پڑی. ہمارا تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ سپوزڈلی اگر کوئی کپل 3 مہینے سے اکٹھا ہے اور لوگ نہیں بھی جانتے تو اس کو شادی شدہ تصور کیا جائے گا، اس پہ حکم لگے گا میرج کا. مگر وہ کسی قیمت پہ یہ لیونگ ٹوگیدر کو چھوڑنے کو تیار. 3 بچے بھی ہو جاتے. میں نے خود ایک انگریز سے پوچھا، is she your wife؟ کہنے کا نو وی آر لیونگ ٹوگیدر. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یورپ میں مرد کوئی جائیداد دینا نہیں چاہتا. یہ ماشاءاللہ جو بہت ساری ہمارے چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو ادھر کی ہوا کو خوشگوار سمجھتا ہے. ان کی انٹیلیجنس کا کوئی معیار نہیں. وہ کیمپسز سے سوال اٹھاتے ہیں خیال اور وہ ادھر آ کے نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑے دانشور کا قول سناتا ہوں. اس نے کہا کہ سب سے طاقتور معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مین از ان انہیبیٹڈ اینڈ وومن از انہیبیٹڈ. مطلب یہ ہے کہ مرد جتنا بھی بدتمیز ہو، معاشرہ وہ طاقتور ہے عورت جو آداب کا خیال رکھے، جس کو پتہ ہو کہ تہذیب کیا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ ہم نے کس درجہ آگے جانا ہے اور کس درجہ نہیں ہونا. وی آر آل پاسنگ تھرو اے ٹائم آف ٹرانزیشن. یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ چینج آف ٹائمز کو کہتے ہیں. چینج آف ٹائمز. ٹرانزیشن اس وقفے کو کہتے ہیں. دیکھو پہاڑ سے ایک چشمہ چلتا ہے، سر پٹختا ہوا، خوبصورت، تر و تازہ، چٹا سفید اور لڑتا چلا آتا ہے. جدھر دیکھو ادھر سے پانی اچھل رہا ہوتا ہے، چٹانوں سے نکل رہا ہوتا ہے، چشموں سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. مگر جو ہی میدان میں داخل ہوتا ہے جو ہی ایسے لگتا ہے انتہائی سست اور کمینہ سا ہو گیا. اس میں مٹی ملتی جائے گی، پانی زرد براؤن ہونا شروع ہو جائے گی اور تمام اس کی چستی اور چالاکی ہوا ہو جائے گی. پہلی سٹیج کو کلچر کہتے ہیں. جب میدانوں میں پانی اترتا ہے تو اس کو تہذیب کہتے ہیں. حاضرین حضرات، آپ جملہ انسانی تہذیب کی وارث ہیں. اور کلچر کی سٹیج وہ ہوتی ہے جب انقلابی آئیڈیاز آنے شروع ہوتے ہیں. نہیں بل لرننگ میں کیا حرج ہے؟ جتنی مرضی تعلیم حاصل کرو، جتنا مرضی پڑھ جاؤ،
اس میں کیا ہے، مگر اس سے ہمارے تہذیبی اثرات احمقانہ ہوں گے تو جائیں گے نا. اب دیکھو فرض کرو میں ایک خدا کی پرستش کرتا تو آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھو وٹ سو بگ اے پرابلم. میرے تو نزدیک وہ ملک آباد ہے جس میں ایک عرب کے ایوری تھرڈ انڈین ہیز اے ڈفرینٹ گاڈ. 33 کروڑ خدا ہیں ان کے. کمال ہے، اگر لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑو. بھائی کیا جنگل تم نے اتنا بڑا خداؤں کا اکٹھا کیا ہوا ہے. بھائی ہم تو بے فکر ہیں، ایک خدا مانا ہوا ہے.